تو پہلی بات بھائیو، اس کی جو شروعات ہے، اس کی جو ابتدا ہوئی، اس کو عربی میں عید الحب کہا جاتا ہے، پیار کا دن یا پیار والا دن، محبت کرنے والا دن یا عشق والا دن۔ تو یہ بھائیو، یہ اس کی شروعات 17 صدی پہلے رومانیوں کے زمانے میں جب وہ بت پرست تھے تب سے شروع ہوا یا اس کی ابتدا ہوئی۔ اور شروع میں اس کا معنی مطلب ان کے نزدیک تھا کہ ان کا جو الہ، جو معبود، جو خدا تھا، اس کے لیے یہ محبت یا عید مناتے تھے، محبت ظاہر کرنے کے لیے۔ تو ابتدا کہاں سے ہوئی بھائیوں؟ ایک بت پرستوں سے۔ پھر بھائیوں عیسائیوں تک یہ بات پھیلی، بلکہ رومانیوں کے اندر ایک یہ بھی عقیدہ انہوں نے اپنایا کہ ان کا ایک رومیلیوس ہے جس نے روما شہر کو بسایا، اس کے بارے میں ان کا ایک خیال ہے، ایک بھیڑیا نے، ایک فیمل بھیڑیا نے اس کو دودھ پلایا، جس کے وجہ سے بہت قوت مند ہو گیا اور اس کی تفکیر اور سوچ اور عقل مندی یہ بڑھ گئی۔ یعنی خرافات دیکھیں قصہ دیکھیں، یعنی ہندوؤں کی طرح بھی ایسے جو خرافات ویسے یہ سب ایک مل رہے ہیں۔ بہرحال پھر اس کے بعد وہ رومانی کیا کرتے تھے، فروری کے بیچ مہینے میں ہر سال میں اس طرح ایک جشن مناتے تھے، اور اس کا رسم اس طرح مناتے تھے کہ ایک کتا اور ایک بکری کو ذبح کرتے تھے، پھر یہ خون دونوں کتے اور ایسے ہی بکری کے خون سے دو نوجوان، بانکا نوجوان، مضبوط پہلوان، وہ اس کے خون سے پورے جسم سمجھے نہاتے تھے یا غسل کرتے تھے، پورے جسم پر لگاتے تھے، پھر اس کے بعد دودھ سے دھلتے تھے، پھر اس کے بعد سمجھیے ایک ان کا جلوس نکلتا تھا، ایک ٹیم نکلتی تھی، آگے آگے دونوں نوجوان رہتے تھے، ان کے بعد دو چمڑی کسی چیز جانور کی چمڑی ہوتی تھی، مارتے تھے آگے والوں کو، اور کچھ عورتیں آگے آتی تھی۔ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ جو بے اولاد ہیں وہ اولاد والی ہو جائیں گی، یعنی کوئی بانجھ نہیں رہے گا۔ تو یہ عقیدہ انہوں نے اس طرح یہ اپنایا، تو یہ اس کی شروعات یہاں سے ہوئی۔ اب بھائیو اس کا جو نام ہے ویلنٹائن ڈے، تو یہ کہاں سے، ویلنٹائن کا نام کہاں سے پڑا، کب پڑا، اس کا کیا بیچ میں یہ کیوں اس طرح مشہور ہوا؟ تو اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے، ایک تو ہے کہا جاتا ہے کہ وہ عیسائیوں کا ایک قدیس کہتے ہیں، یعنی ان کا جو العارف باللہ، اللہ کے بارے میں جو اچھی معرفت رکھتا ہے، یا جو اللہ کے ہاں مقبول جو شخصیت ہے وہ قدیس پادری کی طرح، تو یہ قدیس ویلنٹائن تھا۔ تو کہا جاتا ہے کہ دو ہیں اس طرح، اور ایک روایت نہیں ایک ہی ہیں، اور ایک ہے کہ یار حقیقت ہے ہی نہیں، یہ سب شروع سے آخر پوری خرافات اور قصے اور کہانیاں۔ المہم تو اس میں سے ایک قول یہ ہے کہ اس میں سے ان کے بادشاہوں نے، جس کا نام کلودیوس تھا، اس نے سن 296 عیسوی میں یہی ویلنٹائن کو قتل کر دیا، اور پھر ایسے ہی سن 350 عیسوی میں اس کو یاد کرنے کے لیے، ویلنٹائن کو یاد کرنے کے لیے ایک وہاں چرچ یا کلیسا انہوں نے بنا دیا روما میں۔ اب پھر جب یہ رومانی عیسائی ہو گئے تو یہ بھائیوں جو رومانیوں میں یہ اپنے الہ کی محبت میں جو عید مناتے تھے، اس مفہوم کو نکال کے انہوں نے دوسرا مفہوم، دوسرا معنی دے دیا۔ وہ معنی یہ ہے کہ یہ جو محبت میں شہید ہو گئے ان کی عید۔ اللہ اکبر، جو محبت میں جو اپنی جان دے دیے، عقل کھو بیٹھے مجنوں کی طرح، تو ان کا معنی مطلب دے دیا، اور پھر اسی تاریخ کو وہ اس طرح عید منانے لگے، اور اس عید کو ویلنٹائن سے جوڑ دیے، جو اس کا رمز رہا، جو محبت، پیار اور پیس، امن اور سلام کا سمجھیے ایک داعیہ، ایک نمونہ بنا، تو اس سے انہوں نے جوڑ دیا۔ اس کا اور بھی نام جیسے عید العشاق، عاشقوں کا دن، یا قدیس ویلنٹائن کا دن، جو عاشقوں کا سمجھیے سفارش کرنے والا ہے، یا ان کا جو سمجھیے ان کو اہمیت دینے والا، یا ان کا جو رمز ہے، یا ان کا جو مقدس شخصیت ہے۔ ایسے بھائیوں ان کے باطل عقیدوں میں سے یہ تھا کہ جو لڑکیاں جوان ہو جاتی تھیں، شادی کے قابل ہو جاتی تھیں، تو کیا کرتے تھے، ان کا نام لکھتے تھے
نام جیسے الگ الگ پیپر میں، اور پھر ایک برتن میں وہ ناموں کو رکھ دیتے تھے، پھر ایک ٹیبل پر اس برتن کو رکھا جاتا تھا، پھر وہ نوجوان جو لڑکے ہوتے تھے وہ بھی شاید شادی کے لائق ہو جاتے تھے، تو اسی میں سے ہر نوجوان کو ایک چٹھی دیتے تھے جس کے نام سے جس لڑکی کا نام آ گیا تو 1 سال اب دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کرے، یعنی شادی نہیں مکمل، اب سمجھ جائیں جو شادی نہیں ہوگی، شادی سے پہلے ملاقاتیں ہوں گی تو کیا ہوں گی بھائیو، اللہ اور اس کے رسول کی بات ہوگی، دین کی باتیں ہوں گی، تو یہ اس طرح 1 سال تک سمجھیے وہ تجربہ کرے، دوسرے کو سمجھنا چاہے، دوسرے کے آداب اخلاق، اس کی فکر، اس کی سوچ، اس کی نفسیاتی چیز کو سمجھے، جس طرح کہ آج بھی کچھ کہتے ہیں آپ تعجب کریں گے، سبحان اللہ، عیسائی میں جو رجال الدین تھے، ان کے جو پادری تھے، جو ان میں جو دیندار جو طبقہ تھا، انہوں نے اس کی مخالفت کی کہ یہ کیا تماشا تم لوگ کر رہے ہو، یہ بربادیاں کیا کر رہے ہو، انہوں نے مخالفت کی، جس کی وجہ سے روما میں اس کو ختم کر دیا گیا، یہ کہ 1 سال تک آپس میں سمجھے پہچانے۔ لیکن بات یہاں تک باقی رہی کہ والنٹائن کی کتابیں پھیلتی گئیں اور ایک دوسرے کو میسج کس طرح دیا جائے، لیٹر کس طرح لکھا جائے، اور عشقی یا اچھے انداز میں پیار محبت کی اندرونی احساس کو کس طرح آپ دوسرے طرف کو ظاہر کر سکیں، یہ اس طرح سمجھیے یہ کتابیں یا ایسے رسائل یا ایسے لیٹر یہ آپس میں پھر پھیلتے رہیں یا اس پر وہ عمل کرتے رہیں۔ ایسے ہی بھائیو ایک دوسری کہانی ہے، دوسرا افسانہ اس کے بارے میں یہ ہے کہ رومانی جب عیسائیت میں داخل ہو گئے بت پرستی کے بعد، تو ان کا جو حاکم تھا، جو بادشاہ تھا، جس کا کلودیوس الثانی تھا، 3 صدی میں اس نے اپنے فوجیوں کو، جتنے جو فوجی ہوتے تھے، شادی سے منع کیا، کہا شادی کرو گے تو تم کیا پھر بیوی کے ساتھ بزی رہو گے، آج بیمار ہے، آج یہ ہے، ڈیلیوری کا مسئلہ، یہ مسئلہ ہے، تو شادی منع کر دیا، کیوں؟ تاکہ جنگ میں ان کی فکر صرف جنگ کے لیے رہے۔ تو یہ جو والنٹائن ہے، یہ حضرت کو یہ بات نہیں پسند آئی، اس لیے کہ یہ عیسائیوں کے ایک سمجھے عالم تھے، قدیس تھے، تو انہوں نے سمجھے نکاح نامہ اندر شروع کرتے رہے، شادیاں کراتے رہے، جس کی وجہ سے وہ بادشاہ غصہ ہوا اور ان کو جیل میں ڈال دیا، جیل ڈالنے کے بعد پھر پھانسی دی گئی۔ اس طرح یہ ایک رمز ہو گئے گویا محبت کے، سلام کے، پیار کے، تو اس طرح یہ یعنی یہاں سے شروع ہوا۔ اور ایک تیسری کہانی ہے، تیسرا افسانہ ہے کہ یہی جو بادشاہ کا نام آیا کلودیوس الثانی، یہ پہلے یہ بھی بت پرست تھا، اور والنٹائن یہ کیا تھے؟ عیسائی تھے، اور یہ والنٹائن نے ان کو بھی دعوت دی، کس کی طرف؟ عیسائیت کی طرف۔ اور وہ بادشاہ جو تھا یہ ان کو دعوت دیا کہ یعنی وہ دوبارہ بت پرستی پر وہ آ جائیں اور ایسے ہی اسی دین پر قائم رہیں، لیکن والنٹائن اپنی عیسائیت پر قائم رہیں، جس کی وجہ سے 14 فروری سن 270 عیسوی میں ان کو پھانسی دے دیا گیا، جس کی وجہ سے اس دن سے سمجھیے یہ ان کا ایک مقام ہو گیا، اور آج کی تاریخ یہ سمجھیے ان کے نزدیک مشہور ہو گئی۔ اور پھر بعد میں عیسائیوں نے، یہی جو عیسائی ہو گئے، پہلے رومانی جو تھے بت پرست تھے، پہلے وہ آج کی تاریخ میں بت پرستی کی وجہ سے وہ سمجھیے آج عید مناتے تھے، تو اسی عید کو دوسرا معنی مطلب انہوں نے دے دیا، والنٹائن سے جوڑ دیا، جو سمجھیے ایک ان کا ایک رمز ہو گیا محبت کا، اپنے دین پر قائم رہنے والا۔ اس طرح یہ تیسرا قصہ کہانی۔ بہرحال بھائیو، اس کے اندر اور بھی خرافات اور بھی تفصیلات ہیں، نہایت اختصار کے ساتھ تقریباً 3 اہم افسانے ہیں، اور ہمارے